اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت صوم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ دوسرا باب ہے ایمانیات و عبادات۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 8، توحید، رسالت، آخرت۔ صفحہ نمبر 10، 11، 12۔ بیٹا پہلے ہم توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ توحید، رسالت اور آخرت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کو اچھے سے سبق سمجھ میں آیا تھا کہ توحید کیا ہے؟ چلے میں ایک بار پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ توحید کیا ہے۔ بیٹا توحید کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، ٹھیک ہے۔ توحید جو ہے وہ توحید کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ واحد ماننا، ایک ٹھہرانا، تنہا اور یکتا قرار دینا۔ مطلب کہ توحید میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ایک دن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بیٹا یہ جو جتنی بھی کائنات ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اوکے۔ اب ہم آ جاتے ہیں رسالت پر۔ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا، ٹھیک ہے۔ جو رسالت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا ان کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچایا۔ اور وہ جو لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف آئے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ نبی یا رسول کہتے ہیں۔ تو بیٹا وہ نبی اور رسول جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے وہ کیا ہے؟ رسالت۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی، وہ جو بھی حکم دیتے تھے، جو بھی پیغام دیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے آخرت کے بارے میں کہ آخرت کیا ہے۔ بیٹا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے۔ ایک دن اس دنیا میں اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات، اس دنیا کی تمام اشیاء ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تباہ ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ نیک لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے، بد لوگ ہوں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ وہ ہوگا آخرت کا دن، ٹھیک ہے۔ پہلے انسانوں کی موت ہونی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، ایک نئی زندگی دینی ہے، اور اس زندگی میں ہم جو اس دنیا میں کر رہے ہیں نا اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اس دنیا میں اپنی زندگی کیسے بسر کی، کن کاموں میں بسر کی، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں۔ تو بیٹا آپ
کوشش کریں کہ برے کاموں سے دور رہیں، یا ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی بدسلوکی کرتے ہیں، یا پھر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، تو بیٹا یہاں پہ تو وقت گزر رہا ہے، لیکن آگے جا کر ہم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا حساب دیں گے۔ ہماری اگلی زندگی میں کیا ہوگا؟ ہمیں اس دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں ان کا ہم حساب دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا مجھے امید ہے ہم اس چیپٹر کی پہلے بھی پڑھائی کر چکے ہیں کہ آپ توحید، آخرت اور رسالت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں ورک شیٹ کی طرف۔ ورک شیٹ میں کچھ خالی جگہ ہیں جو آپ نے پر کرنی ہیں، اوکے؟ تو خالی جگہ نمبر 1 ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے ڈیش نہیں۔ کیا ہے خالی جگہ؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے ڈیش نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کیا جواب آئے گا؟ لائک نہیں، ویری گڈ، اس میں آئے گا لائک نہیں۔ نمبر 2، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو ڈیش نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ زندگی موت کا ڈیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے زندگی اور موت کا؟ مالک، ویری گڈ۔ نمبر 4، وہ ہر طرح کے عیب سے ڈیش ہے۔ اس میں آئے گا پاک ہے، وہ ہر طرح کے عیب سے، مطلب کہ وہ ہر طرح کی برائی سے پاک ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ڈیش عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو کیا عطا کرتا ہے؟ رزق، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ہم اس دنیا میں بس رہے ہیں، تو جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ بھی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نمبر 6، نبی اور رسول لوگوں کی ڈیش کے لیے بھیجے گئے، ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ کس لیے بھیجے گئے؟ ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ نمبر 7 دیکھیں، نبی اور رسول لوگوں کو ڈیش کا پیغام دیتے تھے۔ کس کا پیغام دیتے تھے؟ اللہ کا پیغام۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، بلکہ انہوں نے جو بھی حکم دیا، جو بھی پیغام انسانوں تک پہنچایا، وہ پیغام کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ خالی جگہ نمبر 8 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام ڈیش ہے۔ کیا نام ہے آخری نبی کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 9، ایک دن یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ڈیش ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ اس دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے؟ ختم لکھنا ہے یا فنا ہو جائیں گی۔ نمبر 10، یہ دنیا ڈیش ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ کیا ہے؟ عارضی۔ بیٹا یہ آپ کے جوابات، پہلے آپ نے ان خالی جگہ کو خود پر کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر آپ جب اس ورک شیٹ کو کر لیں گے، خالی جگہ آپ پر کر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد آپ یہ جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خالی جگہ کے جوابات ہیں، جو لفظ مناسب الفاظ خالی جگہ میں آ رہے ہیں وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ اپنی ورک شیٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اور اگر کوئی خالی جگہ غلط ہے تو آپ ان جوابات سے مدد لے لیں اور اس خالی جگہ کو بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیں، تاکہ جب پیپر میں اگر کوئی آئے تو آپ اس غلطی کو دوبارہ مت دہرائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد گھر کا کام۔ بیٹا گھر کا کام ہم نے توحید، آخرت اور رسالت کی کیا کرنی ہے؟ پڑھائی۔ اور اس کے بعد جو ورک شیٹ، جو خالی جگہ میں نے آپ کو دی ہیں، یہ ورک شیٹ آپ نے حل کرنی ہے۔
مجھے امید ہے بیٹا کہ جو کام آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کو مکمل کرتے ہوں گے۔ شکریہ۔